اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله عز وجل وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون وعن ابي امامة رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہنچایا اسلام ہم تک یہ صدقہ ہے صحابہ کا، پہنچایا اسلام ہم تک یہ صدقہ ہے صحابہ کا، اٹھا جھولی دعائیں دے یہ فیض ہے صحابہ کا، اٹھا جھولی دعائیں دے یہ فیض ہے صحابہ کا، نہ آچائے نبی کی ذات مقدس پہ، نہ آچائے نبی کی ذات مقدس پہ، یہ مقصد تھا صحابہ کا، نہ اٹھے انگلی صحابہ پر یہ مشن ہے غلامان صحابہ کا، نہ اٹھے انگلی صحابہ پر یہ مشن ہے غلامان صحابہ کا۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ختم نبوت کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ختم نبوت ایمان کا بنیادی اساسی حصہ ہے۔ ختم نبوت پر اگر ہمارا ایمان نہیں تو انسان کے باقی اعمال فضول بیکار رائگاں جائیں گے۔ اگر انسان کا عقیدہ ختم نبوت پر ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃیں بھی ادا کرتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسی ختم نبوت کے صدقے اس کے باقی اعمال باقی گناہ معاف فرما دیں گے۔ اگر ختم نبوت پر ہمارا ایمان نہیں، ہم خاتم الانبیاء سرور کونان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتے، تو وہ لاکھ عبادتیں کرے، لاکھ حج کرے، کروڑہا روپے زکوٰۃ کے ادا کرتا رہے، تو اس کے باقی تمام اعمال بیکار اور رائگاں جائیں گے۔ میرے دوستو، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ کس کی طرف؟ مسلمہ کذاب کی طرف۔ تو مسلمہ کذاب نے کہا، کیا آپ مجھے اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ تمہارے نبی آخر الزمان اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوم کر کہا، میٹھے الفاظ میں کہا میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں اور تصدیق بھی کرتا ہوں کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر اس نے اپنی طرف، مسلمہ کذاب نے دوسری بات اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اس بات کی گواہی بھی دو کہ میں آخری نبی اور رسول ہوں۔ تو اس صحابی رسول پہ میں اپنا تن من دھن لٹا دوں، میں اس صحابی پر اپنی پوری کائنات کی سارا وقت میں اس کے ان الفاظ پہ قربان کر دوں۔ اس نے کہا، مجھے تیری اس بکواس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا کہہ رہا ہے لانتی؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جا کر اس مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایک ٹکڑا، جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹتا گیا، کہتا گیا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں آخری نبی اور رسول ہوں۔ میرے دوستو، صحابہ نے کس طرح اپنی قربانیاں دی، کس طرح اپنا وقت دیا، کس طرح آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، یتیم بچوں کو یتیم کرا دیا، مال لٹا دیا، تن من دھن لٹا دیا۔ میرے دوست، اسی طرح ایک اور واقعہ، ایک یہودی شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اس وقت تک آپ پر اسلام نہیں قبول کروں گا جب تک کہ میری مردہ بیٹی آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو مجھے اپنی بیٹی کی قبر پر لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبرستان میں چلے گئے۔ یہودیوں کے قبرستان میں جا کر اس یہودی کی بیٹی کی قبر پر جا کر کھڑے ہوئے، کہا اس کو آواز دی، وہ قبر کو کھولتی ہوئی باہر نکلی اور کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، کیا حکم ہے میرے آقا، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ تجھے یاد کرتے ہیں، تیرے ماں باپ تیرے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے، تو بتا تو کیا کرنا چاہتی ہے، تو دنیا میں رہنا چاہتی ہے یا آخرت میں رہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان اللہ کی مہربانی مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس نے کہا مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان میرا اللہ نے مجھے پایا ہے، میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ دوسری بات اس نے کہی کہ میں اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر میں ترجیح دیتی ہوں۔ جب اس یہودی کی بیٹی نے جب یہ الفاظ کہے تو اس کے ماں باپ نے جب یہ الفاظ سنے تو انہوں نے اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر ختم نبوت کے صدقے مسلمان ہوئے اور ان کا خاتمہ بالخیر پر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ختم نبوت کے مشن کو ہمیں قدم بقدم ساتھ